اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشورائم حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: لاپرواہی اور امت پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اسی نے مخلوقات کی تقدیر لکھی ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جو ہو چکا اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو ہونے والا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ آئندہ ہونے والی ہر شے کے بارے میں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جب واقع ہوگی تو کیسی ہوگی۔ وہی علم رکھنے والا اور دانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں اور مخلوقات میں سے اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، امانت احسن انداز میں ادا فرما دی، امت کو بھرپور نصیحت فرمائی اور اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد فرمایا، اور آپ ہمیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ گئے کہ جس پر رات کی تاریکی بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ جو اس راہ سے ہٹتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور بہت زیادہ سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاک باز نیک اتوار آل پر، امہات المومنین پر، صحابہ کرام پر اور تابعین عظام پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے والوں پر۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دین کی مضبوط رسی کو تھامے رکھو، گناہوں سے بچے رہو، کیونکہ گناہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ انسان کو چھوٹا کرتے ہیں، عظیم نہیں ہونے دیتے، ذلت کی طرف لے جاتے ہیں، عزت کی طرف نہیں لے جاتے۔ فرمان باری تعالی ہے، جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، کمیاں اور کوتاہیاں انسان کا خاصہ ہے۔ ہر ابن آدم غلطی کرتا ہے، تاہم غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے جو جلد توبہ کر لے۔ کمال تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، گناہوں سے حفاظت صرف انبیاء اور رسولوں کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے حال پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کو اس وقت جسے دین اور دنیا کے متعلق بہت سے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اسے اپنی ترجیحات پھر سے متعین کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اہم اور اہم ترین چیزوں کو درست ترین اور محض درست چیزوں کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ مسلم معاشرے کو اپنی قابلیت کا تخمینہ لگانے اور پھر موجود نعمتوں پر قناعت کا رویہ اختیار کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کا شمار عمومی طور پر مثبت نہ کہ منفی، سنجیدہ نہ کہ بے مقصد اور محنت کش نہ کہ لاپرواہ معاشروں میں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی معاشرہ ایسے مقام تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کسی ایسے خاص پیمانے پر یقین نہ رکھتا ہو جس کے ذریعے سے منفی اور مثبت اور کامیابی اور ناکامی کو ماپا جا سکے۔ یہ معیار لاپرواہی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے لوگوں کا رویہ ہے۔ جی ہاں، یہ لاپرواہی ہی ہے جو ناکامی اور نامرادی کا، پیچھے رہ جانے کا اور ہر شے کو بے وقت سمجھنے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لاپرواہی کہ جو سوائے ان چند لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے ہر گھر پر طاری ہو چکی ہے، ہر دل میں دھڑکنے لگی ہے اور ہر معاشرے کو اس نے دیمک کی طرح چاٹ کھایا ہے۔ جی اللہ کے بندو، لاپرواہی پسپائی اور ترقی کے بجائے تنزلی کا ذریعہ ہے۔ امت میں آج اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے جوانوں کے ذریعے نام نہاد تہذیبوں کا مقابلہ کر سکے اور اپنے محنت کشوں کے ہاتھوں اور داناؤں کی سوچ سے شاندار بین الاقوامی مستقبل ترتیب دے سکے، بشرطے کہ امت لاپرواہی سے جان چھڑا لے۔ افسوس، بہت ہی افسوس ہے، ندامت، بہت ہی ندامت ہے کہ امت کے پاس فکر بھی ہو اور استطاعت بھی ہو، اس کے باوجود وہ ہمت ہار بیٹھے
اور اس میں لاپرواہی اور غفلت آ گھسے اور اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عیبوں میں ایسا عیب نہیں جیسا قدرت و استطاعت رکھنے کے باوجود چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا نہ جا سکے۔ اللہ کے بندو، لاپرواہی ایک ایسا منفی رویہ ہے کہ جس سے شاید ہی کوئی معاشرہ محفوظ رہا ہو۔ کسی معاشرے میں یہ عنصر کم پایا جاتا ہے تو کسی میں زیادہ۔ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ امت ایسا کمال ڈھونڈے جس میں لاپرواہی کا عنصر بالکل نہ ہو، اسی طرح لاپرواہی میں اتنا پڑ جانا کہ سنجیدگی نظر ہی نہ آئے، یہ محرومی اور گھٹیا پن کی انتہا ہے۔ درست راہ یہی ہے کہ انسان مسلسل کوشش کرتا رہے، ایسی کوشش کہ جس میں نہ کمزور انسانی فطرت کو نظر انداز کیا جائے اور نہ لاپرواہی کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ سمجھ اور سنجیدگی ڈھونڈنے سے بھی ملنی دشوار ہو جائے۔ جہالت انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، فرمان الہی ہے، بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لاپرواہی میں یہ دونوں خصلتیں بیک وقت نظر آتی ہیں، کیونکہ لاپرواہ خود پر ظلم کرتا ہے اور لاپرواہی اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس طرح جہالت یہ ہے کہ لاپرواہی کے نتائج سے مکمل طور پر یا نتائج کی سنگینی سے بے خبر رہا جائے۔ دونوں خصلتیں منفی اور قابل مذمت ہیں۔ اس رویے کی بہترین عکاسی حدیث نبوی میں یوں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ صبح صبح یوں نکلتے ہیں کہ ہر کوئی خود کو بیچ ڈالتا ہے، کوئی تو اسے آزاد کروا لیتا ہے اور کوئی خود کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خود کو بیچنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو محنت کشی سے کام کرتا ہے، خود کو ہلاک کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو لاپرواہ اور سست ہے۔ اب خواہ وہ اپنے معاملے میں لاپرواہ ہو یا اپنے معاشرے کے معاملے میں، یعنی معاشرے کے عملی اور علمی معاملات پر لاپرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شخص اپنے معاملے میں بھی لاپرواہ ہو۔ اصل تو یہی مسئلہ ہے جس کا اس وقت امت کو حل درکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے سوراخ رفو کرنے والے کے لیے سوراخ مزید کھلا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، لاپرواہی کو ہمیشہ برا کہا گیا ہے۔ شرعی آیات و حدیث، عقلی دلائل، داناؤں کے اقوال اور شعراء کے دیوانوں میں غفلت و لاپرواہی کی مذمت کی گئی ہے، کہیں اس کی مدح نہیں کی گئی سوائے سست لوگوں کی ڈکشنریوں میں یا کاہل بزدلوں کی لغات میں۔ لاپرواہوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں تو لاپرواہی کرتے ہیں مگر دنیا کے معاملے میں بڑی محنت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دنیاوی معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں محنتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دونوں کے معاملے میں لاپرواہ ہیں اور یہی سب سے بڑھ کر گھاٹا پانے والے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نوجوان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز لاپرواہی اور خود احتسابی سے پہلوتہی ہے۔ اسی طرح معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، سہل اندام ہو جانا اور جہاں ہے جیسا ہے کا سرویہ اپنا لینا بھی سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں اور فریب خوردہ لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ سہل اندام ہو جانا اور جہاں ہے جیسا ہے کا سرویہ اپنا لینا بھی سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں اور فریب خوردہ لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ عام طور پر امت یا امت کے کسی فرد کی کسی بھی مصیبت اور ناکامی کے پیچھے لاپرواہی کا عمل دخل ہوتا ہے، یا تو غفلت میں پڑی ہوتی ہے یا وہ جانتے بوجھتے لاپرواہی کرتی ہے۔ مصیبتیں لاپرواہی کی وجہ سے ہی آتی ہیں، یا تو مصیبت آنے سے پہلے اس کے اسباب دور کرنے میں لاپرواہی ہوتی ہے، یا کم از کم مصیبت کے بعد اس کے تدارک میں لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، انسانی نفس جب آرام و سکون کا عادی ہو جاتا ہے تو ہلاک کر دینے والی مصیبتیں اور آزمائشیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان مصائب و مشکلات کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس کی لاپرواہی میں اس کے پاکیزہ برتن میں غفلت کا کتا منہ مار جاتا ہے۔ اس کے بعد نفس کو نہ کسی چیز کا ڈر رہتا ہے اور نہ کسی مصیبت کا خدشہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر دیوار گرتے وقت گرد نہ اڑی تو پھر بعد میں کہاں اڑے گی؟ مطلب کہ عین موقع پر اگر کسی چیز کا احساس نہیں ہو سکا تو بعد میں کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندو، امت کے افراد کا فرض ہے، معاشروں کا، رہنماؤں کا، علماء کا، والدین کا، اساتذہ اور دیگر افراد معاشرہ کا فرض ہے کہ لاپرواہی کی اس بڑھتی ہوئی بیماری کو حقیقی خطرہ سمجھیں، کیونکہ اغیار ہم سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو لاپرواہی چھوڑ کر ہم دنیا اور آخرت کے معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں تو لاپرواہی کا مقابلہ چھوڑنے کے باعث اگر امت لاپرواہی کے اس معاملے کو سمجھ لے تو وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گی، کامیابی اور ناکامی کے راستے جان لے گی، کسی نام نہاد طاقت کو بڑا نہ سمجھے گی، ہر کالی چیز کو کوئلہ اور ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھے گی۔ انشاءاللہ
پھر امت دین و دنیا کے میدان میں اللہ کی عطا کردہ رہنمائی کے عین مطابق دوڑنے لگے گی۔ ایسی امت کو زیب دیتا ہے کہ وہ طاقتور ہو، ناتواں نہ ہو، بننے والی نہ ہو، بنانے والی ہو، کہے تو کر گزرے، جب کر گزرنے کی ٹھان لے تو صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق بھی اس کے ہم رکاب ہو جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کامیابی کے منتظر ہو اور ہمت تم میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ رک جا اور امیدیں کم کر کہ اتنی تم میں ہمت نہیں، تجھے لاپرواہی کے علاوہ کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز جمعہ کے دن پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت رسول میں برکت عطا فرمائے، آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا، اگر درست کہا تو اللہ کی طرف سے تھا، اور اگر کچھ نہ درست کہا تو یہ اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے تھا۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، بالیقین میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کی توفیق اور مہربانیوں پر میں اسی کا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، خوب جان لو کہ ایسی غفلت، لاپرواہی اور کوتاہی کہ جس سے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور امت کا نقصان ہو، ایسے غفلت نیکی کا اہتمام کرنے والے مومنوں کی صفات نہیں، کیونکہ صالح امور کا اہتمام کرنے والا مومن بخوبی جانتا ہے کہ دینی اور دنیاوی مصالح کو ضائع کرنے پر اس کا محاسبہ ہوگا، خواہ یہ ضیاع پورا معاشرہ کرے، کوئی ادارہ کرے یا کوئی فرد، بہرحال ہر کسی کا محاسبہ ہوگا۔ اس حکم میں سبھی برابر ہیں، کیونکہ عزیمت و ثبات غفلت و کوتاہی کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، عزم و ثبات ہی کے ذریعے سے انسان مصنوعی کمال کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ خود کو کامل سمجھنے والے اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں اصلاح اور تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیمت و ثبات ہی میں سے اہم ترین امور اور اہم امور میں فرق کیا جا سکتا ہے، مزید برآں افضل اور غیر افضل امور میں بھی فرق کیا جا سکتا ہے۔ عزیمت و ثبات ہی سے آج کا کام کل پر چھوڑنے کی بری عادت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس بری عادت کے عادی ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا شعار ہی یہ بنا لیا ہے کہ جو کام تم پرسوں کر سکتے ہو اسے کل مت کرو، جبکہ شریعت اسلامیہ تحقیق و جستجو اور محنت و کوشش کے وجوہ پر دلالت کرنے والی نصوص سے بھری ہوئی ہیں۔ کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی سے منع کرنے والی نصوص بکثرت موجود ہیں۔ افراد کی سطح پر اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع فرمان ہے، فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں خیر ہے۔ نفع مند چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد لو اور سستی مت دکھلاؤ، اور اگر تیرا کچھ نقصان ہو جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسے کر لیتا تو مجھے یہ حاصل ہو جاتا، اس کے بجائے یوں کہو جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اگر مگر سے شیطانی راہ کھلتی ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امت کے اجتماعی معاملات کی درستی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت جامع ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ حاکم وقت ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے والد کے مال کا محافظ ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم سب ہی ذمہ دار ہو، ہر کسی سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے سردار اور پاکیزہ ہستی، صاحب حوض و شفاعت پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتے ہوئے پہلے اپنا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر تمہیں یہ حکم دیا، اللہ اور اس کے ملائکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ نورانی چہرے والے، کشادہ جبیں والے، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ اے اللہ اپنے نبی کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور سارے صحابہ کرام سے، تابعین کرام اور تا قیامت ان کے پیروکاروں سے راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی بخش دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے غمزدہ مسلمانوں کو نجات عطا فرما، دکھی مسلمانوں کے دکھ دور فرما، مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے بیماروں کو تندرست فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن دے، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو اپنا خوف عطا فرما، اپنی رضا کے تابع فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو ہر قول و فعل میں اپنی رضا کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے حی اے قیوم اے ذوالجلال والاکرام اسے نیک ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما، بلا شبہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے نفوس کا مالک و مولا ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام اے اللہ یا حی یا قیوم اے ذوالجلال والاکرام سارے ملکوں میں ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما اور مایوس لوگوں میں شمار نہ کر۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز اور ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ ہم پر اپنے رحم و کرم نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی خیر و برکات سے محروم نہ کر۔ اے ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔